شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ قلم اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ جب تک آدمی وضو کے ساتھ رہے گا اس کے اعضاء جو ہے وہ تسبیح کرتے رہیں گے، ہمیشہ باوضو رہے گا اس کی نماز کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی۔ اور 7ویں فضیلت یہ ہے کہ بندہ جب تک باوضو رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے۔ میں وضو کرے جب کہ وضو کرنا دشوار ہو تو حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم الحمدللہ اپنے اس چینل پر نماز کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کرنا شروع کر رہے ہیں، اور ترتیب وار انشاءاللہ ہم اب اس چینل پہ نماز کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم وضو کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم وضو کی فضیلت جو ہے اس کے حوالے سے کچھ بیان کریں گے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں وضو کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یکا یک آپ مسکرانے لگے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا ہوں؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا اور وضو کے بعد آپ مسکرائے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا کہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے اس کے ہاتھوں کے گناہ، چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ، سر کا مسح کرنے سے سر کے گناہ، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی فضیلت ہے وضو کرنے کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے پر گناہ جڑنے کا خوشخبری جو ہے وہ اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے۔ اور گناہ چڑھنے کے حوالے سے ایک حقائق ہے، حضرت علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کوفہ میں وضو کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان وضو کر رہا ہے اور اس کے جسم سے وضو کے قطرے جو ہیں وہ ٹپک رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم نے فرمایا کہ اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔ تو اس نے فوراً عرض کی، میں نے توبہ کی۔ اسی طرح ایک اور شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے بھی جسم کے اعضاء جو وضو والے ہیں وہاں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی، تو زنا سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کیا، میں نے توبہ کی۔ پھر ایک اور شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے دوران اس کے بھی پانی کے قطرات جو ہیں وہ وضو والے اعضاء سے ٹپک رہے ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے نوجوان، شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ تو اس نے عرض کی، میں نے توبہ کی۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیب جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے تھے، تو لہٰذا آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی، تو اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اور اس کے بعد پھر وضو کرنے والوں کے جو گناہ وضو کی وجہ سے جڑتے تھے وہ آپ کو نظر آنا بند ہو گئے۔ تو حضرات وقت وضو کی بڑی فضیلت ہے۔ 2 حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، یعنی جس طرح ایک بندہ ساری رات عبادت کرتا ہے اور ایک بندہ وضو کر کے سو جاتا ہے، تو جو وضو کر کے سویا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے۔ اسی طرح مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، بیٹا، اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی طاقت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض فرماتا ہے اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔
تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے، اور باوضو رہنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ تو لہذا ہمیشہ باوضو رہنا یہ اسلام کی سنت ہے۔ اور میرے آقا امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ باوضو رہنے کے حوالے سے بعض عارفین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عارفین فرماتے ہیں جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ باوضو رہنے والا ملائکہ کی صحبت میں رغبت کرتا ہے، یعنی جو وضو میں رہتا ہے ملائکہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح جو باوضو رہتا ہے قلم اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ جب تک آدمی وضو کے ساتھ رہے گا اس کے اعضاء جو ہیں وہ تسبیح کرتے رہیں گے۔ چوتھا فائدہ اور فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمیشہ باوضو رہے گا اس کی نماز کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی۔ 5ویں فضیلت یہ ہے کہ جب سوئے گا تو اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جو ہیں اس کی جن و انس سے اور اس کے شر سے حفاظت کریں گے۔ 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ سکرات موت، یعنی جب اس پر موت کا وقت جاری ہوگا تو اس وقت اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اور 7ویں فضیلت یہ ہے کہ بندہ جب تک باوضو رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے۔ تو آج کل چونکہ سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں وضو کرنا یقیناً دشوار ہے، تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو پریشانی میں، تکلیف میں یا مشکل وقت میں وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی سردی ہو، تھکن ہو یا نزلہ زکام ہو، درد سار ہو یا بیماری ہو، تو ان کی وجہ سے وضو کرنا جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت میں وضو کرے جب کہ وضو کرنا دشوار ہو تو حدیث کی روح سے اللہ تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو وضو کی فضیلت اور وضو کا ثواب جو ہے، وضو کی جو فضیلتیں ہیں ان کا علم ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وضو کی برکات اور فضیلتیں مزید حاصل کرتے ہوئے ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔